السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں، ضمائر کا مطلب جس کو آپ پروناؤن کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، اور میں اور ہم، اور اسی طرح مؤنث کے جو استعمال والے صیغے تھے، مثال کے طور پر وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں اور آپ سب عورتیں، اور میں ایک عورت اور ہم سب عورتیں۔ اس کے حوالے سے میں نے تفصیل سے جو اس سے پچھلا سبق ہے، یعنی سبق نمبر 85 جو ہے، وہ میں نے اس میں تدریب کے لحاظ سے اور مشق کے لحاظ سے اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہ جو آج کا سبق ہے، یہ الدرس السادس والثمانون، الدرس السادس والثمانون ہے، یہ 86 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق کو پڑھنے سے پہلے پچھلا سبق پڑھ لینا وہ زیادہ مفید ہوگا اور فائدہ مند ہوگا، چونکہ جو آج مشق آ رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور ہماری روزمرہ استعمال ہونے والی عربی کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے اس سبق کو اگر آپ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ یہ والا سبق آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ تدریب ہے تدریب العاشر، یہ 10ویں نمبر تدریب ہے۔ اقرا، اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے بس۔ دیکھیے، معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد یا معلم، انت کا مطلب ہوتا ہے آپ معلم ہیں، آپ۔ انت پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں، انت آپ معلم، انت معلم آپ معلم ہیں۔ انتی، انتی کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، اور یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ کے آخر میں گول تا آتی ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں، یہ مؤنث کے آخر میں عام طور پر آتی ہے، یعنی زیادہ تر یہ مؤنث کی ہی علامت ہوتی ہے۔ انتی معلمتن، انتی معلمتن۔ اگر یہ لفظ ہمارے پاس مذکر ہے تو اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آخر میں یہ گولتا لگا دیں، تو انتی معلمتن، کہ آپ استانی ہو۔ اسی طرح آگے بھی کئی ساری مثالیں آ رہی ہیں، ذرا ان کو دیکھیے گا۔ انتما معلمانی، یہ دونوں استاد ہیں، تو انتما معلمانی۔ میں پیچھے تثنیہ اور جمع کے سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ کبھی بھی تثنیہ بنانا ہو اگر مفرد سے تو الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ معلم تھا تو معلمانی، الف لگا دیا میم کے بعد اور اس کے نیچے زیر لگا دی ہے، تو انتما معلمانی، آپ دونوں استاد ہو۔ انتما معلمتانی، معلمتن، دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ معلمتن ہے نا، تو اس کے آخر میں الف اور نون لگانا ہے، تو انتما معلمتانی، کہ آپ دونوں استانیہ ہو۔ انتم معلمون، انتم پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں، انتم کہ آپ سب لوگ، معلمون استاد ہو۔ انتن، آپ سب عورتوں کو کہنا ہو تو انتن بولا جائے گا۔ معلمات، کہ آپ سب معلمات ہو۔ آگے ہے تدریب الحادی عشر، 11ویں نمبر تمرین یا تدریب۔ اکمل کما فی المثال، مثال میں جیسے ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم، یعنی نام لے کر آ رہے ہیں تو اس میں مذکر اس کو لے کر آ جائیں۔ انا معلم، میں آپ سے ہر وقت تقریباً تدریب کا اور مشق کا کہتا ہوں اور بار بار آپ کی خدمت میں اس فارمولے کو بھی ذکر کرتا ہوں کہ جب تک آپ خود سے نہیں بولیں گے آپ کو عربی بولنا نہیں آئے گی۔ ٹوٹی پھوٹی بولیں جیسی آپ کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے لفظ بولتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں۔ میں بارہا ویڈیوز کے اندر اس کو ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کریں میرے ساتھ پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس تدریب کو اور اس مشق کو پورا کریں۔ آپ کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ آپ کو عربی آنا شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے ذرا، انا معلم، انا مہندس، میں معلم ہوں، میں استاد ہوں کہنے کے لیے انا معلم۔ مہندس کا معنی انجینئر، میں انجینئر ہوں، انا مہندس۔ انا مضیف، مضیف کا معنی میزبان۔ جزار، جزار معنی قصائی۔ مدرس، میں استاد ہوں۔ طیار، پائلٹ ہوں۔ حمال اور کلی ہوں، میں کیا ہوں؟ کلی ہوں۔ اچھا جی، انا للمؤنث کے لیے آتا، جب یہاں مذکر کے لیے ہم بولتے ہیں تو معلم بولتے ہیں، اور یہاں مؤنث کے لیے ہم نے بولنا ہے، اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر آپ یوں بولیں انا معلمتن۔ دیکھیے معلم کے آخر میں ہم نے صرف تا لگائی ہے تو یہ مؤنث بن گیا ہے، تو ادھر اس کے ساتھ آخر میں تا لگائیے۔ انا مہندسۃ، انا مہندسہ، انا مضیفہ، انا جزارہ، انا مدرسہ، انا مدرسہ، انا طیارہ، انا حمالہ، انا طیارہ، انا حمالہ۔
اس کے بعد ہے آگے نحنو. نحنو کا مطلب ہوتا ہے مذکر کے لیے معلمون. نحنو معلمون، نحنو مہندسون، اس کو ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. نحنو مہندسون، نحنو مضیفون، نحنو جزارون، نحنو مدرسون، نحنو طیارون، نحنو حمالون، بالکل اسی طرح سے. اور یہاں نحنو مؤنث کے لیے لگے گا نحنو معلمات، نحنو مہندسات، نحنو مضیفات، نحنو جزارات، نحنو مدرسات، نحنو طیارات، نحنو حمالات. اور اسی طرح انت، انت کے ساتھ بھی لگے گا. یہ سارے الفاظ آپ لکھ کر انت معلم، آخر میں تا نہیں لگے گا. انت مہندسن، انت جزارن، انت حمال، وہ اسی طرح لگے گا. انت معلمۃ، انت مہندسۃ آپ کے لیے. انتما للمذکر معلمانی اور انتما للمؤنث معلمتان مہندستان. میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے اور بہت آسان بھی ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو سمجھا ہو. انتم معلمون، آپ سب معلم. انتم مہندسون، انتم جزارون، انتن معلمات، انتن مہندسات، کہ آپ سب انجینئر ہو، عورتوں کو کہنا ہو. تو یہ مشق کوشش کر کے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. پہلے اوپر والی جو پوری لائن ہے نا اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد ان الفاظ کو اس کے ساتھ لگائیں. اگر کہیں مشکل پیش آ جائے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر بھیج کر اس کی تصحیح کروا لیں. اس کے بعد ہے تدریب الثانی عشر. التدریب الثانی عشر اکمل کما فی المثال. اکمل کما فی المثال. معلم، معلم مہندس انجینئر، المضیف وہی جزار یعنی میزبان جزار قصائی، المدرس استاد، الطیار الحمال. الذي وہ جو، هذا هو المعلم الذي في الغرفة. هذا هو المعلم الذي في الغرفة، یہ وہی استاد ہے جو کمرے میں تھا. اس کو ادھر بھی ملائیے. هذا هو المهندس الذي في الغرفة. هذا هو المضيف الذي في الغرفة. هذا هو الجزار الذي في الغرفة. هذا هو المدرس الذي في الغرفة. هذا هو الطيار الذي في الغرفة. هذا هو الحمال الذي في الغرفة. جب آپ اتنی دفعہ اس لفظ کو، اس تعبیر کو، اس سٹرکچر کو آپ جب جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے عربی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. اس کے بعد اب تھوڑا سا مؤنث کو دیکھ لیجئے. اب دیکھیے اللتی آیا ہے. اللتی آتا ہے وہ جو کہ مؤنث کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے. تو هذه هي المعلمہ، آپ کو پتا ہے کہ مؤنث کا اشارہ هذه آتا ہے. هذه هي المعلمة التي في الغرفة. هذه هي المعلمة التي في الغرفة. هذه هي المهندسة التي في الغرفة. هذه هي المضيفة التي في الغرفة. هذه هي الجزارة التي في الغرفة. تو اس طریقے کے ساتھ آپ ان کو پہلے لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے تدریب کرنا ہے، مشق کرنی ہے اس کی. اللذانی ہاذانی ہما المعلمان اللذانی فی الغرفہ، یہ دونوں وہی دو استاد ہیں جو کمرے میں تھے، اور یہ مذکر کے لیے. اور اللتانی مؤنث کے لیے آتا ہے. ہاتانی ہما المعلمتانی، یہ دونوں وہی معلمات ہیں جو دونوں فی الغرفتی کس میں تھیں؟ کمرے میں تھیں. ہؤلائی ہم المعلمون، یہ وہی استاد ہیں الذین فی الغرفہ جو کمرے میں تھے. ہؤلائی ہن المعلمات، یہ وہی معلمات ہیں اللاتی فی الغرفہ، یہ اللاتی. اور یہ جو یہ اسماء موصولہ ہیں یہ قرآن پاک میں کافی زیادہ استعمال ہوئے ہیں. میں ان کا بھی آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. یہ وہی معلمات ہیں جو کس میں ہیں؟ کمرے میں ہیں. دیکھیے ذرا، الذی کا معنی وہ جو کہ مذکر کے لیے، اللتی کا معنی وہ جو مؤنث کے لیے، اللذانی کا مطلب وہ دونوں جو کہ، اللتانی وہ دونوں جو کہ مؤنث کے لیے، اور الذین کتنا آتا ہے قرآن پاک میں؟ الذین وہ لوگ جو کہ یعنی مذکر کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے. یہ اللاتی وہ جو کہ جو مؤنث کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے التدریب الثالث عشر. التدریب الثالث عشر یہ 13ویں نمبر تمرین ہے، تدریب ہے اس سبق کی، اور یہ بھی بہت اہم ہے. ان 2-3 اسباق کے اندر انتہائی اہم تدریبات گزری ہیں اور کچھ آگے بھی آ رہی ہیں، بہت مفید ہیں انشاءاللہ تعالی.
امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے کافی حد تک استفادہ کریں گے. دیکھیے بڑی زبردست چیز ہے, ویسے میں اس کو اگلے سبق میں ذکر کروں گا. دیکھیے قلم, میں نے جو پچھلا سبق جس میں 85 سبق میں نے ذکر کیے تھے کورس نمبر 1 میں, اس میں نے ایک سبق اس پر باقاعدہ پڑھایا تھا کہ کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت شو کرنے کے لیے اپنی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں یا اور اس سے پہلے زیر لگانا, یا یہ والی یا لگ گئی اور اس سے پہلے زیر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ چیز ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ذکر کروں کہ یہ میرے پاس قلم ہے نا, قلم ہے, یہ قلم کا مطلب کوئی قلم, تو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں میرا قلم, تو آپ کہیں گے قلمی, قلم سے قلمی. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, یہ دیوان الامام شافعی رحمہ اللہ تعالی. مثلا کتاب ہے تو کتاب کی بجائے مثلا کتاب ہے, مطلقاً کتاب ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب, تو کتابی, بس آخر میں یا لگا دینی ہے, کتابی. اور اسی طرح ساعتن ہے, ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو, ساعتی میری گھڑی ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.